کیا کریں کیا کریں؟ آپ نے فرمایا روزہ رکھ۔ کہنے لگا ایک درخت کٹے گا رمضان میں، شوال آئے گا تو پھر پیچھے، پھر قطار کی قطار، روزے رکھ، حج کر، حضور 2 کٹیں گے، حرص، ہوس، بغض، حسد، بدگمانیاں اور باقی غداریاں، بے نماز، زکوٰۃ نہیں دیتا، حج سے فارغ ہے، قربانی کے نیڑے نہیں جاتا، میں بھلائی کرتا نہیں، اتنی سارا جنگل ہے، کس کس کو کاٹوں؟ آپ نے فرمایا علاج ہے۔ اس نے کہا علاج کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ایک کاٹتا ہوں روزہ رکھ کے، دوسرے دن پورا رمضان میں نے بتایا، بڑی کوشش کی کہ جنگل دل والا کٹ جائے، ادھر چاند نظر آیا، ادھر میں نے ترازو کو پھر ٹیڑھا فرمایا، ادھر کپڑا لینے والا آیا، رمضان تو میں نے اوکھا سوکھا لنگھایا، پر جدوں عید والا موسم آیا تے پھر کپڑا دین دا وقت بھی، پھر میں گز رکھتے انج جو لایا، گاہک نو میں 7 گز نپایا، پر جدوں دوجی واری وہ آیا انہیں 7 نو 6 پایا۔ اسا انج رکھ کے گز لایا، جتنا جنگل تھا دگنا ہو کے، لالچ کے الگ تھے درخت، حسد کے، کیونکہ ہمارا یہ بھی دل ہوتا ہے کہ جو نکلنے لگے اس پہ 1 پاؤں نہیں، دونوں رکھ دو۔ اور ہماری برادری میں بھی ایک بیماری حسد شریف کی، یہ الحمدللہ وافر مقدار میں پائی جاتی ہے۔ یہ جو ہے کہ اللہ کرے یہ جو یوں کر رہا ہے نا، وے اللہ دیوایا اجے تکر تو نہیں آیا، انہوں دریائے چ نہیں وگایا، ایک قادری کتوں آیا، انہیں 2:45 بجے بھی بات سنایا، اللہ انہوں سمجھا۔ اتنے ساری بیماریاں کوئی تول رہا ہے تو ضرور یہ 6 انگلی تھک۔ سیب خریدے تھے اس سے ریڑی والے بھائی سے، جب لیے تھے تو پورے 3 کلو، گھر جا کے سوچا کہ ذرا حساب تو کریں تو وہ 1.25 بھی نہیں نکلے۔ اتنی ایمانداری، یہ بیماری بھی ہم میں ایک دن صبح اترا لاہور اسٹیشن پہ، بصیر پور کا نام نہ لے پکڑے ہی نہ جائے، وہ لاہور اسٹیشن پہ اترا سویر کا ویلا، میں نے کہا کہ چلو بچے کیا یاد کریں گے کہ ابا جو ہے وہ تبلیغی دورے سے پورے ہفتے کے بعد آیا، پتہ نہیں کیا لایا۔ میں نے ریڑی والے کو کہا یار یہ سیب دے، اس نے کہا حضرت صاحب جو کہو وہ دوں۔ میں نے جو ادھر اشارہ کیا اس نے اس سے بھی سوڑے اٹھا کے، میں بڑا خوش ہوا، واہ لاہور اج کے بن گیا ہور۔ اس نے خوبصورت سیب ڈالے، میں بڑا خوش ہوا، میں تو باغ ہو گیا۔ اس نے بڑا معصوم منہ بنایا اور ہونٹوں کو لٹکایا اور سراپا سوال بن کے فرمایا تواڈے کول چینج ہوئے گا؟ میں نے کہا میرے ساتھ اتنی بڑی نیکی کی، نہیں بھی تو بناؤں کہیں سے۔ ادھر ہاتھ مارا، ادھر مارا، میں نے چینج سوارا، اس نے مجھے کیا پتا ہاتھ میں ہاتھ ہو گیا ہے، اس نے مجھے وہ لفافہ پہلے سے بھی بھاری پکڑایا، اور میں بھی مولوی صاحب تھا، میں نے بھی شکر الحمدللہ فرمایا، وہ پورا لفافہ لے کے میں بھی ظاہر 4-5 دہاڑ رستہ بھی بصیر پور والا ہوئے تھے، بندہ سویرے جا کے ایک دن پھر آرام کرتا ہے، سر جو ٹکایا تے ظہر ویلے آ کے گھر والے جگایا، تسی تے ناشتہ ہی نہیں فرمایا۔ وہ جیڑے ویلے انہاں بچیاں آکھیا ابا جی لے کے آئے نا کہ سیب لے آئے، انہاں کڈھے سیب تے ویکھن میرے وال، اے حضرت صاحب اے چبڑ کتھوں چک لے آئے ہو؟ ہوش حواس چیتے رل گئے۔ ہم نے کہا یہ ہمارے ساتھ اور گھر میں مذاق، ہم تو صبح سیب لائے تھے آئینے کی طرح سے، منہ نظر آتا تھا، اور سبحان اللہ پورا 1.5 پاؤ کا سیب تھا۔ انہوں نے کہا وہ سیب نہیں وہ آسیب ہوں گے جو آپ کو ملے ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے کہا حضرت صاحب ابھی جاؤ خبر لو۔ میں نے کہا ایسی غلطی ہم نہیں کرتے، ہم کسی سے تحقیق کریں گے کہ یہ بھی ہوتا ہے۔
تو ایک لاہوریے سے کہا، اس نے ہنس کے کہا حضرت یہ تو روز ہوتا ہے۔ اب آپ ہی مجھے بتائیں، اتنی ساری ایک دلڑی تے درد ہزارہ، ایک بیچارہ چھوٹا سا دل ہے اور اس دل میں ایک نور سا دل ہے، لیکن اتنے قصور، بیچ میں حسد، بیچ میں غرور، چھوٹا سا دل، اتنے قصور۔ حضرت بابا صاحب سے اس نے کہا حضرت کوئی تیر بہدف نسخہ دو، ایک ہی نسخہ دو، دوسری پوری کی لوڑ ہی نہ پڑے۔ آگے فرید تھا، میرے پاس آتا تو میں انشاءاللہ پوری ہدایہ پڑھاتا، لیکن وہ تو فرید تھا، اس نے دیکھی شکل، پرکھی عقل، فرمایا دکھا شکل، کیا بیماری ہے؟ اس نے پکڑا دل کو، اس نے کہا حضور کالا سیاہ ہو گیا ہے، اس میں اتنی سارا جنگل ہے، ہوس ہے، حرص ہے، ہوا ہے، حسد ہے، بغض ہے، اناد ہے، سب کچھ اسی میں آباد ہے۔ حضور کرم ہو، فرمایا بیٹے اس کا علاج، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، کہ خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، علم میں بھی سرور ہے لیکن یہ وہ جنت ہے جس میں حور نہیں، عقل گو آستاں سے دور نہیں، اس کی تقدیر میں حضور نہیں، مگر میں کروں کیا؟ علاج کیا ہے؟ بابا صاحب نے فرمایا میرا بچہ عشق دی ایک چنگاری، کیا یہ میری اردو سمجھ میں آئی ہے؟ عشق کی ایک چنگاری۔ کہا اچھا یہ کیا مطلب ہے؟ فرمایا بیٹا جنگل کو کاٹتے رہو عمر لگ جاتی ہے، ایک طرف تیلی لگاؤ دوسرے کنارے پہ نکل جاتی ہے، سارا جنگل صاف ہو جاتا ہے۔ جب جنگل صاف، پچھلے معاف، جب دور ہوتا ہے اندھیرا، پھر یار کی نگری والا سویرا، پھر وہ کہتا ہے بہوا معکم خلقت کو جیندی گول ہے، ہر دم فرید دے کول ہے، سوگند پیرے فخرالدین ھذا جنون العاشقین۔ جب یہ جنگل جل جاتا ہے تو پھر یہ دل بیچارہ سنبھل جاتا ہے، بشرطے کہ جنگل۔ اور مرشد کا کام کیا ہے؟ فرماتے ہیں مرشد کا کام یہی ہے کہ یہ چنگاری چپکے سے اٹھا کے دل کے کونے میں دھر دے، اور مرید کا کام یہ ہے کہ اس کو ہوا دیتا رہے، آہستہ آہستہ یہ چنگاری شعلہ بنے گی، پھر جنگل۔ حجرہ شاہ مقیم ہے ادھر اور ادھر پیچھے وارث شاہ ہے، وہ کہتا ہے حجرے شاہ مقیم دے ایک جٹی عرض کرے، حجرے شاہ مقیم دے ایک جٹی عرض کرے، ایک کتی مرے فقیر دی جیڑی نت ٹوں ٹوں کرے، تے ہٹی سڑے کراڑ دی جتھے دیوا نت بلے، 5-7 مرن گوانڈڑا تے باقیاں نو تاپ چڑے، گلیاں ہو جن سنیاں تے وچ مرزا یار پھرے۔ آپ کہیں اور چلے گئے، میں کہیں اور پہنچ گیا، کیا کہا؟ حجرے شاہ مقیم دے ایک جٹی عرض کرے، ایک کتی جیڑی تیرے